دو ہستیوں کا مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، ایک فرزند زہرا کا، ایک موسیٰ کاظم کے بیٹے رضا کا۔ جب حسین نانا کی قبر پہ آئے نا، رو کے کہتے تھے نانا حسین کا آخری سلام، نانا تیرا حسین اب تیری قبر پہ چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ پھر ماں کی قبر پہ غریب آیا، اماں اب تیرا حسین نہیں آئے گا۔ میں نے روایت میں پڑھا جب رضا آیا نا نانا کی قبر پہ، رو کے کہتا تھا نانا تیری قبر کا مجاور آخری الوداع کر رہا ہے، نانا اب میرا تقی تیرے حوالے۔ اب جب ماں زہرا کی قبر پہ آئے، رو کے کہتے تھے اماں میری بہنیں تیرے حوالے، اماں اب میری بہنوں کا میں پرسان حال نہیں۔ عزادارو امام اپنے گھر میں آئے، اپنی بہنوں کو سامنے کھڑا کیا۔ جانتے ہو نا موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیاں تھی، بیٹیوں کو سامنے کھڑا کیا، رو کے میرا مولا کہتا تھا اے میری غریب بہنوں، اے میری اجڑی بہنوں، اے میری یتیم بہنوں، میرا دل کرتا ہے آج زندہ بھائی پہ ماتم کرو، میں بھی دیکھوں بھائیوں پہ بہنیں ماتم کیسے کرتی ہے۔ بہنوں نے رو کے کہا ہمارا بھائیا اللہ تیری زندگی کرے ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ رو کے کہتے میری بہنوں جب میں مارا جاؤں گا میری لاش پہ کوئی بہن ماتم نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو تم سنتے ہو 18 بہنیں تھی، مگر قم کی پہاڑیوں میں ایک بہن گئی تھی جو بھائی کی محبت میں رستے میں اجڑ گئی۔ بتاؤ کیا باقیوں کو رضا پیارا نہیں تھا؟ ارے پیارا تھا۔ جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، 18 میں سے ایک سفر کو کیوں گئی؟ علماء کہتے ہیں 18 کے پاس چادر ایک تھی، اتنی غریب تھی رضا کی بہنیں، معصوم قم چادر لے اجرکم اللہ۔ مغرب کا وقت قریب ہے، جی بھر کے ماتم کرو، جنازہ آنا ہے رضا کا، ایسے ماتم کرنا جیسے گھروں سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ امام نے مدینے میں اپنے گھر میں حسین کی مجلس برپا کی، اپنے شاعر اپنے ذاکر کو بلایا جس کا نام دیبل تھا، فرمایا دیبل میرے گھر آ، میرے جد کا مصائب پڑھ، ممبر سجایا، دیبل ممبر پہ بیٹھ، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ آقا نے فرمایا میں خاک پہ بیٹھوں گا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے مولا آپ ممبر پہ آئے، میں خاک پہ بیٹھتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو ہمارے جد کا ذاکر ہے، میں حکم دے رہا ہوں تو ممبر پہ آ۔ اب دیبل ممبر پہ آیا، امام نے کنیز کو حکم دیا پردہ لگا، میری ماں کو بھی بلا، میری بہنوں کو بھی بلا، انہیں